وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 181۔ 180 پہ جو رکوع مکمل ہوا، یہاں پر غزوہ احد پر جو کمنٹری چل رہی تھی پیچھے سے، وہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، نحن اغنیا، ہم امیر ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر یہودیوں کے لیے اور منافق بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہودی منافق مدینہ میں سب مسلمانوں کے اندر شامل تھے، گھسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور قرآن میں بار بار ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی قوم تھی، ان کا کام ہی یہی تھا، بیکار بولتے تھے، بے مقصد بولتے تھے، فضول گفتگو کرتے تھے، بیکار کے سوالات کرتے تھے، منہ کو بگاڑ بگاڑ کر الٹی بات کرنی، قرآن کے الفاظ کو بدل دینا، قرآن کی بات کو بدل دینا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور چونکہ قرآن پاک بار بار صدقہ دینے پر ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو قرآن پاک میں ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، اللہ کو دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ زکوٰۃ کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال پر فرض کر دیا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو شدید پرابلم تھی، یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ان سے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، حسد کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے۔ اور چونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے تھے، تو ان کو نگیٹ کرنے کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کے لیے قرآن پر اور اللہ پر گستاخیاں کرنے لگ گئے۔ بے وقوف یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کس کو بول رہے ہیں، ایسے ہی بس مزاح میں کہہ دیا کہ اللہ فقیر ہے، جو بار بار ہم سے ہمارے مال مانگ رہا ہے قرآن میں، تو اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، ہم امیر ہیں، ہمیں دینا ہے اپنے مال میں سے۔ تو ان کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے اس کو جو انہوں نے کہا۔ ہر چیز جو وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر وقت قلم چل رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان گستاخیوں کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ان کا جرم، بہت بڑا ان کا کرائم تھا، وہ کیا کہ یہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے ناحق۔ یعنی معصوم نبی اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں آتے تھے، ان لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، دین پہنچاتے تھے، اور یہ لوگ ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرائم کر رہے ہیں، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، جو بھی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ کی شان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور انبیاء کو جو یہ قتل کر رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ بعض دفعہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن پاک میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گستاخی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا خون کھولتا ہے۔ یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ کہیں یہ لوگ زندہ درگور ہو جائیں، اللہ کی زمین پھٹے اور اندر چلے جائیں۔ اتنا زیادہ شدید دکھ ہوتا ہے سن کے، تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کو کیوں نہیں پکڑتا، فوراً ان کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے، پچھلی آیات میں بھی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا اب تم سب چکھو جلنے کا عذاب۔ اور جلنے کا جو عذاب ہے، اس کو معمولی مت سمجھ لیجئے گا، یہ ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی میں ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ کہیں تھوڑی سی بھی آگ لگ جائے، تھوڑی سی سکن کے اوپر، ایون کہ کوکنگ کرتے ہوئے ہلکا سا اگر گرم آئل ہی گر جائے تھوڑی سی جگہ پہ، سکن جل جاتی ہے، چھالا بن جاتا ہے، اور کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا عرصہ تکلیف رہتی ہے۔ تو آپ اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے کہ جہنم کی آگ، آخرت کا عذاب،
اور وہ کیا ہوگا جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ ان لوگوں کو پکڑیں گے جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ کے دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، انبیاء کی شان میں، اللہ کی شان میں جو ہے غلط باتیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی بار پکڑے گا، اور وہاں پر جو پکڑ ہوگی وہ اللہ کہے گا کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ تو یہاں تک مکمل کرتے ہیں اس آیت کو، انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔